الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ تمہارا مجھ پر درود و سلام بھیجنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین و سامعین، آج ہم باطنی مہلکات کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی باطنی بیماریوں کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ مہلک کا معنی ہے ہلاکت میں ڈالنے والا عمل۔ مہلک کی جمع مہلکات ہے۔ مہلکات کے بارے میں ضروری احکامات کا جاننا مسلمان کے لیے فرض عین، اور نہ جاننا یہ گناہ ہے، کیونکہ جو شخص انہیں نہیں سیکھے گا تو ان گناہوں سے خود کو کس طرح بچا پائے گا۔ مہلکات سے بچنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب کسی مہلک کے درپیش ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے دنیاوی نقصانات و اخروی عذابات پر خوب غور کرے، تاکہ اس کے اندر اس مہلک سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مہلکات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ظاہری مہلکات، یعنی وہ مہلکات جن کا تعلق اعضائے ظاہری یعنی ہاتھ، کان، ناک اور پاؤں وغیرہ کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، باطنی مہلکات، یعنی وہ مہلکات جن کا تعلق باطنی عضو یعنی دل کے ساتھ ہے۔ ظاہری مہلکات کی تعداد باطنی مہلکات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اپنی کتب میں ظاہری مہلکات کے ساتھ باطنی مہلکات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 صفحہ 502 پر تقریباً 40 باطنی مہلکات شمار فرمائے ہیں۔ عارف باللہ حضرت علامہ سیدی عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ و حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کردہ مزید 7 مہلکات کے اضافے کے ساتھ یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے، باطنی بیماریوں کا علاج، اس کتاب میں تقریباً 47 مہلکات بیان کیے گئے ہیں۔ 47 مہلکات کا ذکر کیا گیا۔ وہ 47 مہلکات کے نام یہ ہیں، بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری یعنی دکھاوا۔ نمبر 2، عجب۔ نمبر 3، حسد، بغض و کینہ، حب مدح، حب جاہ، محبت دنیا، طلب شہرت، تعظیم امراء، تحقیر مساکین، اتباع شہوات، مداہنت، کفران نعم یعنی نعمتوں کی ناشکری،
حرص، بخل، طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، سوء ظن یعنی بدگمانی، عناد حق، اصرار باطل، مکر و فریب، غدر، خیانت، غفلت، قسوت یعنی دل کا سخت ہونا، طمع، تملق یعنی چاپلوسی، اعتماد خلق، نسیان خالق یعنی رب عز و جل کو بھول جانا، نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا، جرت علی اللہ، نفاق، اتباع شیطان، بندگی نفس، رغبت بطالت، کراہت عمل، قلت خشیت یعنی خوف خدا کا کم ہونا، جزا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرنا، عدم خشوع یعنی خشوع کا نہ ہونا، غضب للنفس یعنی نفس کے لیے غصہ کرنا، تساہل فی اللہ، تکبر، بدشگونی، شماتت، اسراف، غم دنیا، تجسس یعنی عیب جوئی، رحمت الہی سے مایوسی۔ یہ 47 مہلکات یعنی باطنی بیماریوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ ان کے نام ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایک یہ باطنی مہلکات میں سے ایک ایک بیماری کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور ان کا علاج بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ویسے تو کئی باطنی امراض کے تحت انفرادی طور پر ان کا علاج بیان کیا جائے گا، لیکن اجمالی طور پر تمام باطنی امراض کا بھی علاج ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ اس اجمالی علاج کے ساتھ ساتھ انفرادی علاج کو بھی شامل کر کے مخصوص باطنی مرض سے نجات کی ترکیب بنائی جا سکے۔ اور کہتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کی صحبت اختیار کیجئے، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیجئے، پیر و مرشد جن عیوب کی نشاندہی کریں ان کے متعلق فکر کرے اور جو علاج بتائیں اس پر سختی سے عمل کرے۔ پھر فرمایا دیندار دوست بنائیے۔ اب ان مہلکات سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو تمہارے دوست ہونے چاہیے وہ بھی دیندار ہوں، دیندار لوگ ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں۔ دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے، جو دین کی طرف تمہیں دعوت دے، دین کی طرف بلائے۔ اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھو تو وہ تمہاری اصلاح کرے۔ صاحب بصیرت اور دیندار دوست کو تلاش کر کے اپنے نفس پر نگران مقرر کیجیے تاکہ وہ عیوب کی نشاندہی کر سکے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے دیندار لوگوں کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے بتانے سے اپنے عیوب پر مطلع ہوں، لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے عیبوں پر مطلع کرنے والا ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے۔ جو ہمیں بتائے نا کہ تو غلطی کر رہا ہے، تیرا یہ جرم ہے، تو اس گناہ میں ملوث ہے، باز آ جا، ہم اسے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کے لوگوں کا کیا حال تھا کہ وہ ایسے دوست بناتے اور اپنے دوست کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم میرے نگران ہو، میں یہاں پر غلطی پر ہوں، یہاں پر گناہ کرنے لگوں، کسی جرائم میں مبتلا ہو جاؤں تو تو نے میری اصلاح کرنی ہے، مجھے بچانا ہے۔ پہلے لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو ہماری اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطنی امراض اور باطنی مہلکات اور ظاہری مہلکات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔